وہ خالی نظروں سے لفٹ کے دروازے کو دیکھتا رہا، جیسے اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دی ہو۔ وہ بے حد تکلیف میں تھا اور بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ تنویر نے سرد لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی اشارہ دیا تھا کہ میرا عام عورت نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ شہزام نے آخر میں اسے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کیونکہ اس نے میرا کی اصلیت دیکھ لی تھی۔ خود سوچو، اگر میرا کوئی لالچی اور خود غرض عورت نہ ہوتی تو وہ شہزام کو 100 ارب ڈالر کے لیے اتنی شدت سے کیس کیوں لڑ رہی ہوتی؟ وہ شہزام کو ایک پیسہ بھی واپس دینے کو تیار نہیں، لیکن تم ہی ضدی تھے اور اس حقیقت دیکھنے سے انکار کر رہے تھے۔ اپنا دماغ استعمال کرو اور سوچو، کیا میرا کا رویہ تمہارے ساتھ تبھی بدلنا شروع ہوا جب شاہ فیملی نے تم سے تعلق توڑ لیا؟ جب وہ شہزام کے ساتھ تھی تب بھی وہ اصفر کے ساتھ چکر چلا رہی تھی۔ اسی طرح تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے۔ تمہاری فیملی تمہیں میرا کے ساتھ رہنے سے کیوں روکتی رہی؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے؟ نہیں، شاہ فیملی غیر منطقی نہیں ہے۔ وہ میرا کی حقیقت جان چکے تھے۔ ایسی عورت کو شاہ فیملی کی بہو بننے دینا خاندان کی عزت کو برباد کرنے کے مترادف ہوتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے پہلے یہ سب باتیں کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میں نے کافی عرصہ پہلے یہ سب محسوس کر لیا تھا۔ میرا جیسی عورت صرف اوشر کارپوریشن کے صدر کی بیوی بننے پر قانع نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اونچا مقام حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تنویر کی باتیں بم کی طرح زارون کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اس کا خوبصورت پرکشش چہرہ مزید زرد پڑ گیا۔ در حقیقت ایسا نہیں تھا کہ اسے میرا کی تبدیلیاں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی اسے بھی لگتا تھا کہ وہ پیسے کی بہت زیادہ حریص ہے، مگر اس نے ہمیشہ ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ میرا سے محبت کرتا تھا۔ مگر اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی بے لوث محبت کو اتنی بے رحمی سے روندا جائے گا۔ چلو، آج رات میں تمہارے ساتھ پیوں گا جب تک کہ ہم دونوں گر نہ جائیں۔ تنویر نے زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ضرورت نہیں، میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ حیرت انگیز طور پر زارون نے سر ہلا دیا۔ تنویر نے اسے روکا نہیں۔ زارون کے میرا کے لیے جذبات بہت گہرے تھے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جسے وہ اتنی جلدی سمجھ سکے۔ تاہم جب تک میرا دوبارہ زارون کے پیچھے نہیں آئے گی، وہ آہستہ آہستہ اسے بھلا دے گا۔ زارون بکھری ہوئی حالت میں وہاں سے چلا گیا تو تنویر نے شہزام کو کال کی۔ شہزام نے سب کچھ سننے کے بعد کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، مجھے ڈر ہے کہ جب زارون ایک دن شاہ فیملی میں واپس آئے گا اور اپنے کیریئر میں کامیاب ہو جائے گا تو میرا دوبارہ آ کر اسے پریشان نہ کرے۔ تنویر حیران رہ گیا۔ زارون کو اتنا بے وقوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس واقعے کے بعد بھی میرا کی اصلیت نہیں سمجھ پایا
تو میں نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں کیا کہوں۔ امید ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا، شہزام نے مخلص لہجے میں کہا۔ آخر کار وہ خود اس تجربے سے گزر چکا تھا۔ ویسے ولید کے معاملے میں مدد کرنے کا شکریہ، شہزام نے مسکرا کر کہا۔ اگرچہ میں نے تمام بڑے اسپتالوں کو آگاہ کر دیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف عارضی ہوگا۔ اگر ولید بٹ فیملی کی مدد حاصل کر لیتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس بحران سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ تنویر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں۔ زارون ہوٹل سے نکلنے کے بعد نہیں جانتا تھا کہ کہاں جائے۔ وہ اکیلا طویل وقت تک گاڑی چلاتا رہا۔ آخر کار وہ اس جگہ پہنچا جہاں میرا کام کرتی تھی۔ وہ پوری رات باہر بیٹھا رہا۔ صبح 10 بجے میرا کو ایک بینٹلی میں واپس لایا گیا۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی سے اترنے کے بعد میرا نے صدر یارڈ کے گلے پر ایک بوسہ دیا، جس پر صدر یارڈ زور سے ہنس پڑا۔ زارون بس انہیں خونخوار نظروں سے گھورتا رہا، اتنا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بینٹلی کے جانے کے بعد ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ بے بسی سے میرا کو گھورنے لگا۔ تم پوری رات اس کے ساتھ تھی؟ اور کیا؟ میرا نے لاپرواہی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سرد لہجے میں بولی، کہ تم نے کل رات ہمیں لفٹ میں جاتے نہیں دیکھا تھا؟ میرا، تم ایسے کیسے ہو گئی؟ زارون نے پوری رات یہی سوچا تھا، مگر وہ اب بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ میں پہلے کیسی تھی؟ نرم دل، رحم دل اور فراخ دل۔ میرا طنزیہ ہنسی ہنستی اور اپنی اصلیت ظاہر کرتی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو کیا تم سب مجھے پسند کرتے؟ میں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی۔ سچ کہوں تو اگر شہزام نے مجھے ٹھکرا نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ چنتی، کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم تینوں میں سب سے بدترین تھے، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تنویر مجھے بہن کی طرح دیکھتا تھا۔ وہ بظاہر ہمدرد لگتا ہے، مگر در حقیقت وہ سب سے بے حس شخص ہے۔ تم ہی سب سے زیادہ بے وقوف اور آسان شکار تھے۔ زارون کے قدم لرزنے لگے۔ اس کا دل اتنی شدت سے ٹوٹا کہ اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ تمہارے لیے اتنا عرصہ مجھ سے جھوٹ بولنا اور دکھاوا کرنا یقیناً مشکل رہا ہوگا۔ سچ ہے، اب میں مزید اداکاری نہیں کرنا چاہتی۔ زارون شاہ، تم ایک احمق ہو۔ تم کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن آخر میں تم نے فریہ کے ساتھ سونا پسند کیا ہے نا؟ تم بس دکھاوا کرتے تھے کہ تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے۔ ہاں ہاں، کتنی بناوٹی محبت تھی۔ میرا نے حقارت سے ناک چڑھائی۔ زارون کی آنکھوں میں ناقابل برداشت درد چمکنے لگا۔ وہ فریہ کے ساتھ کیسے سویا؟ کیا یہ سب خاشان کی سازش کا نتیجہ نہیں تھا؟ زارون اپنی اولاد کو بھی میرا کی خاطر نظر انداز کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا خاندان کھو دیا،
مگر آخر میں وہ میرا کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوا۔ کیا یہ اس کے لیے بدلے کا وقت تھا؟ میرا، کیا طاقت اور دولت تمہارے لیے اتنی ہی اہم ہے؟ تمہارے پاس پہلے ہی 100 ارب ڈالر ہیں۔ بہت سے لوگ اتنی دولت پوری زندگی کام کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ زارون مایوس تھا۔ 100 ارب ڈالر بہت زیادہ ہیں، میرا نے طنز کیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ صدر یارڈ کے پاس کئی 100 ارب ڈالر ہیں؟ اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تم مجھ سے بھی کم امیر ہو، اور پھر بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم واقعی میرے قابل ہو؟ یہ کہہ کر میرا نے سرد مہر انداز میں مڑ کر عمارت کے اندر چلی گئی۔ زارون نے اب اس کا پیچھا نہیں کیا۔ اسی لمحے اس نے حقیقت میں ہار مان لی۔ وہ یک طرفہ محبت جو اس کے نوجوان دنوں سے شروع ہوئی تھی 10 سال سے زیادہ جاری رہی۔ آخر میں اسے احساس ہوا کہ جس عورت سے وہ محبت کرتا تھا دراصل وہ ایک نہایت خوفناک عورت تھی۔ اس کی زندگی ایک مذاق بن چکی تھی۔ اگلے چند دنوں تک زارون کہیں نہیں گیا، نہ وہ کمپنی گیا نہ ہی باہر نکلا۔ وہ اپنے گھر میں ہی رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ 3 دن بعد شاہ فیملی کی رہائش گاہ پر گیا اور دروازے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ رات 9 بجے زبردست بارش ہونے لگی۔ شاہ خاندان کے گھر کے دیوان خانے میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، لیکن کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہاں اتنی خاموشی تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ بابا، منیزا نے فکر مند نظروں سے مسٹر شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنے الفاظ واپس لے لوں؟ مسٹر شاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، منیزا نے آہ بھری۔ آخر کار زارون بھی شاہ خاندان کا خون ہے۔ دن میں سخت دھوپ تھی اور اب بارش ہو رہی ہے۔ تنویر نے بتایا کہ زارون نے پچھلے چند دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ وہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ تو پھر ہونے دو، کہو کہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ مسٹر شاہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے تو مڑ کر بولے، دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کل صبح تک گھٹنوں کے بل بیٹھا رہتا ہے۔ سب لوگ چلے جائیں۔ سب کو برخاست کر دیا گیا۔ منیزا رات بھر سو نہ سکی۔ جب وہ صبح جاگی تو زارون اب بھی باہر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ جب مسٹر شاہ جاگے تو انہوں نے کسی کو بلا کر زارون کو اندر بلانے کے لیے کہا۔ زارون نے ایک دن اور ایک رات گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گزاری تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی زرد پڑ چکا تھا۔ جب وہ چلنے کی کوشش کرتا تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی، لیکن اس نے اپنی پوری طاقت سے خود کو سنبھالا۔ اندر جاتے ہی وہ مسٹر شاہ کے سامنے دوبارہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ دادا، مجھے معاف کر دے، میں پہلے غلط تھا۔
میں نے آپ کی بات نہیں سنی اور غلط شخص سے محبت کر بیٹھا۔ میں اندھا تھا، میں نے کوڑے کو خزانہ سمجھ لیا تھا۔ مسٹر شاہ نے آرام سے نوالا توڑا اور کہا، بیٹھے رہو، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے جب فریہ آ جائے گی۔ زارون حیران رہ گیا، وہ لمحہ بھر کے لیے الجھ گیا۔ ہارون نے سر ہلاتے ہوئے اتفاق کیا، اب وہ بھی شاہ خاندان کا حصہ ہے، ہمیں سب کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے پہلے ہی ریان کو اسے لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد شاہ خاندان میں کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ سب دسترخوان پر جمع ہو کر ناشتہ کرنے لگے۔ کسی نے بھی زارون کی پرواہ نہیں کی جو فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ زارون نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ابتدا میں اسے بھوک کا احساس نہیں تھا، لیکن جب شاہ خاندان کے باورچی کے تیار کردہ ناشتے کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تو اس کے معدے میں مروڑ اٹھنے لگے۔ وہ شدید بھوکا تھا، اس کے پیٹ سے بھوک کی آوازیں نکلنے لگیں جنہیں وہ روک نہ سکا، لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے سنا ہی نہ ہو۔ 40 منٹ بعد ریان اور فریہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ریان نے لمبی کالی پینٹ اور سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ فریہ نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے کندھوں پر ایک سفید نٹڈ کارڈیگن تھا۔ دونوں کی عمریں تقریباً برابر تھیں۔ ایک نرم اور شائستہ نوجوان لگ رہا تھا، جبکہ دوسری کسی غیر ملکی حسینہ کی طرح دکھ رہی تھی۔ پہلی نظر میں وہ ایک خوبصورت جوڑے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ زارون کو عجیب طرح کی شرمندگی محسوس ہوئی جب اس نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ جو کبھی شاہ خاندان کا مغرور جوان آقا تھا، آج وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور فریہ کو دیکھ رہا تھا۔ مزید برآں، وہ ایک دن اور ایک رات سے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے تیز دھوپ برداشت کی، رات کی بارش میں بھیگا اور ہوا کے جھونکوں کا سامنا کیا۔ اس کی حالت نہایت خراب ہو چکی تھی۔ بے شک جب فریہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں کھلی ہوئی حقارت جھلک رہی تھی۔ فریہ، تم آ گئی ہو؟ کہ تم نے ناشتہ کیا؟ مسٹر شاہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ تم نے پچھلی بار کہا تھا کہ تمہیں آنٹی لیلا کے بنائے ہوئے اسکونس بہت پسند ہیں۔ میں نے انہیں خاص طور پر تمہارے لیے بنانے کو کہا، وہ بھی گرم ہے۔ شکریہ دادا۔ فریہ نے قدرتی انداز میں اپنی نشست سنبھالی اور مزیدار اسکونس کھانے لگی۔ یہ دیکھ کر زارون کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو شاہ خاندان میں بے حد مقبول تھا۔ جہاں بھی جاتا سب کا لاڈلا ہوتا، اور اب یہ سب کچھ اس نے خود اپنے ساتھ کیا تھا۔ دادا، زارون نے دھیرے سے پکارا۔ ایسا لگا جیسے مسٹر شاہ کو اچانک اس کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ وہ فریہ سے مخاطب ہو کر بولے، فریہ، کیا تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ اچانک کیوں واپس آیا؟
اور معافی مانگنے لگا۔ کچھ دن پہلے میرا نے اسے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے۔ فریہ نے سکون چباتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔ ہاں، اسی لیے، ہے نا؟ مسٹر شاہ نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس لیے یہ اچانک واپس آیا ہے۔ شاید یہ ہمارے گھر کو ایک ہوٹل سمجھ رہا ہے، جب چاہا آ گیا، جب چاہا چلا گیا۔ آج کل کے نوجوانوں کو سب کچھ بہت واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ خیر، ہم تو اسے دوبارہ واپس بلانے کے لیے اس کی منت سماجت کریں گے، اس کی پرواہ کریں گے، ہے نا؟ زارون کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ زمین میں گر جانا چاہتا تھا۔ دادا، چاہے آپ مجھے شاہ خاندان میں واپس قبول کریں یا نہ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں آج یہاں اس لیے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوں کیونکہ میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب سے اپنی ماضی کی بے وقوفی کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں اندھا تھا، مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی بہت افسوس ہے۔ ونیزا نے آہ بھری۔ مسٹر شاہ نے طنزیہ انداز میں کہا، مجھے یہ بتاؤ، اگر میرا نے تمہیں نہ چھوڑا ہوتا تو کیا تمہیں سچائی کا احساس ہوتا؟ شاید تم ساری زندگی ہمارے خلاف کھڑے رہتے، ہے نا؟ مجھے افسوس ہے۔ زارون کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ صرف یہی کہہ سکا۔ ہارون ضبط نہ کر سکے اور بول اٹھے، تمہارے دادا اور میرے پاس تم سے زیادہ زندگی کا تجربہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ میرا اچھی نہیں ہے، لیکن تمہیں لگا کہ ہم اس پر الزام لگا رہے ہیں۔ ہم اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں کسی پر الزام لگانے کی ضرورت ہے؟ تم نے میرا کی ہر بات پہ یقین کر لیا۔ ہم نے تمہیں پالا پوسا اور تم نے ایک عورت کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا جو تمہارے ساتھ ساری زندگی کھڑے رہے۔ ڈیڈ، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ زارون کو اپنے کیے پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی آپ سب کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں دوبارہ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکوں گا۔ ہارون طنزیہ ہنسی ہنس دیا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سے کیا تم نے فریہ اور اس کے پیٹ میں موجود بچے سے معافی مانگی؟ تم نے ماضی میں میرا کی خاطر فریہ کو زبردستی اسقاط حمل کے لیے ہسپتال جانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بچہ مرنے کے قریب تھا۔ تم انتہائی احسان فراموش انسان ہو۔ زارون کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے وہ الٹرا ساؤنڈ کی تصویر یاد آ گئی جو تنویر نے اسے دی تھی۔ وہ بچہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر اسے اپنے ماضی کے رویے پر شدید افسوس ہوا۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ فریہ کی طرف مڑ گئیں۔ فریہ جو کہ آرام سے سکونز کھا رہی تھی، کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بحث میں شامل ہو جائے گی۔ اس نے جلدی سے کانٹا نیچے رکھا اور سنجیدگی سے کہا، تمہیں مجھ سے
معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بچے کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زارون کے ہونٹ کانپے۔ ماضی میں میں یہیں رکو۔ فریہ نے ہاتھ اٹھایا، پھر وہ مسٹر شاہ کی طرف مڑی اور بولی، دادا، اگرچہ میں نہیں جانتی کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا، لیکن میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتی ہوں۔ جو کچھ ماضی میں زارون اور میرے درمیان ہوا وہ ایک غلطی تھی۔ میں نے اسی لمحے اس سے تمام جذبات ختم کر دیے تھے جب اس نے مجھے اس قاطع حمل پر مجبور کیا تھا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ زارون شاہ خاندان میں واپس آنا چاہتا ہے، لیکن میرا بچہ اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ اس کے لائق نہیں۔ اس نے یہ الفاظ بہت سکون اور لا تعلقی کے ساتھ کہے۔ زارون کے چہرے پر شدید شرمندگی چھا گئی۔ وہ زمین میں گڑ جانا چاہتا تھا۔ دادا، میں اپنا ناشتہ مکمل کر چکی ہوں۔ مجھے ابھی کچھ ضروری کام ہے، اس لیے میں چلتی ہوں۔ فریہ نے وقار اور اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں سے جانے کی تیاری کر لی۔ فریہ، تم گاڑی لے کر نہیں آئی ہو، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ریان فریہ کے پیچھے چل دیا۔ ونیزا جذباتی انداز میں بولی، مجھے توقع نہیں تھی کہ ریان اور فریہ کے تعلقات اتنے اچھے ہوں گے۔ ہاں، احسان نے سر ہلایا، بدقسمتی سے فریہ پہلے ہی حاملہ ہے، ورنہ اس نے زارون پر ایک سرسری نظر ڈالی اور کچھ افسوس محسوس کیا۔ میں واقعی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ فریہ جیسا خوبصورت پھول تم جیسے فضول انسان کے ہاتھوں کیسے برباد ہو گیا۔ چچا، زارون افسردہ ہوا۔ ماضی میں احسان ہمیشہ کہتا تھا کہ زارون شاہ خاندان کا سب سے خوبصورت آدمی ہے اور دنیا میں زیادہ تر عورتیں اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن اب سب فریہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ تمہارے چچا بالکل درست کہہ رہے ہیں، مسٹر شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ شاہ خاندان کے اصولوں کے مطابق اگر تم واپس آنا چاہتے ہو تو تمہیں 81 کروڑوں کی سزا سہنی پڑے گی۔ زارون کا جسم کانپ اٹھا۔ اسے شاہ خاندان کی سزا دینے والے آلے کے بارے میں معلوم تھا۔ یہ عام کوڑا نہیں تھا، اسے ایک رات کے لیے پانی میں بھگویا جاتا تاکہ اس کی لچک اپنے عروج پر پہنچ جائے، پھر اس پر نمک اور مرچ چھڑک دی جاتی۔ جیسے جیسے سزا آگے بڑھتی، درد ناقابل برداشت ہو جاتا۔ اگر کوئی زندہ سلامت اس سزا کو سہ لیتا تو یہ کسی معجزے سے کم نہ ہوتا۔ اور زارون نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں جھیلی تھی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو واپس آؤ یا چھوڑ دو، مسٹر شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اور ہاں، یہ صرف پہلا امتحان ہے، کیا دوسرا بھی ہے؟ زارون خوف سے کانپ گیا۔ ہاں، تمہیں فریہ سے باضابطہ طور پر شادی بھی کرنی ہوگی۔ پہلے صرف سادہ نکاح ہوا تھا۔ مسٹر شاہ نے اچانک آہ بھری۔
ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہم شاہ خاندان والے اپنی بات کے پکے ہیں۔ ہم نے عوامی طور پر اعلان کیا تھا کہ تمہیں خاندان سے نکال دیا گیا ہے۔ اگر ہم اب تمہیں یوں ہی واپس لے لیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان کے نوجوان بھی سمجھیں گے کہ ہمارے اصول بے معنی ہیں۔ لہٰذا اگر تم واپس آنا چاہتے ہو تو تمہیں فریہ سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ اب شاہ خاندان کی گود لی ہوئی بیٹی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کرتے ہو تو تمہیں خاندان میں دوبارہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح باہر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ زارون تنگ رہ گیا۔ لعنت، تو مطلب یہ ہوا کہ ویسے ہی شاہ خاندان میں واپس نہیں جا سکتا۔ واپسی کا واحد رستہ یہی تھا کہ وہ فریہ سے شادی کرے اور شاہ خاندان کا داماد بن جائے۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جو کبھی زارون شاہ کہلاتا تھا اس حال تک پہنچ جائے گا کہ گھر واپس آنا بھی اتنا مشکل ہو جائے گا۔